السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے اردو میں خاکہ نگاری کا فن اور اس کی روایت۔ خاکہ کے لیے انگریزی میں اسکیچ کا لفظ رائج ہے، جس کے معنی ڈھانچہ یا لکیر کی مدد سے بنا ہوا نقشہ یا تصویر ہیں، مگر اردو کی ادبی اصطلاح میں خاکہ اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں اختصار کے ساتھ رمزیہ انداز میں کسی اہم یا غیر اہم شخص کے ظاہر و باطن کو لطیف انداز میں پیش کیا جائے۔ اردو میں ادبی خاکے کا موضوع عموماً حقیقی اور خیالی دونوں قسم کی شخصیتیں رہی ہیں۔ خاکے جیسی ہی دوسری صنف سوانح نگاری بھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خاکہ نگار اپنی بات اختصار سے کہتا ہے اور سوانح نگاری میں اس شخصیت کے زندگی کے تمام موضوع کو زیر قلم لایا جاتا ہے۔ موضوع کے اعتبار سے خاکہ کی دو قسمیں ہیں، شخصی خاکہ یا خیالی خاکہ۔ شخصی خاکہ کی اقسام میں تعارفی، سرسری، تاثراتی، مدحیہ، توصیفی، بیانیہ اور سنجیدہ، ذاتی خود نوشت اور انٹرویو وغیرہ کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ وحدت تاثر، کردار، واقعہ نگاری، منظر کشی اور دلکش زبان و بیاں خاکہ کی اہم خصوصیات ہیں۔ اختصار بھی خاکے کا ایک اہم وصف ہے، مگر طویل خاکے بھی اردو میں موجود ہیں۔ اردو میں خاکہ نگاری کا آغاز بھی نثر کی دوسری اصناف کی طرح سر سید تحریک کے زیر اثر ہوا۔ 1880 عیسوی میں محمد حسین آزاد کی مشہور و معروف تصنیف آب حیات منظر عام پر آئی۔ 1927 عیسوی میں مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد مولوی نذیر احمد کا خاکہ لکھا۔ اس خاکے کی اہم خوبی یہ ہے کہ فرحت اللہ بیگ محمد حسین آزاد کی طرح اپنے استاد سے محبت و عقیدت کا اظہار نہیں کرتے، وہ ان کی عادات و اطوار کا بیان کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ان کی خامیوں کی نشاندہی کرنا نہیں بھولتے۔ ڈاکٹر سید عابد حسین کے 11 خاکوں کا مجموعہ کیا خوب آدمی تھا کے نام سے 1941 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ مجتبیٰ حسین کا اسلوب دوسرے خاکہ نگاروں سے بالکل ہی الگ ہے۔ روزمرہ کی بول چال کے الفاظ ان کے یہاں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ وہ واقعات کا بیان براہ راست اور بے تکلف کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ خاکے کے متعلق ایک مختصر سا تعارف ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہے۔ والسلام۔